قرآن کا اپنا ایک اثر سمجھنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے اور جو نہیں سمجھتا اس پر بھی اثر ہوتا ہے. آگ ہے، جو شخص یہ مانتا ہے کہ آگ پاؤں کو جلاتی ہے وہ پاؤں رکھے گا، اس کی ابھی پاؤں جلے گا. اور ایک آدمی بولتا نہیں جلا، میں نہیں مانتا، وہ پاؤں رکھے گا، پاؤں جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جی جلے گا نہیں. اسی طریقے سے پانی ہے، پیاس بجھاتا ہے. جو آدمی مانتا ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے اس کا بھی پیاس بجھاتا ہے پانی. اور جو نہیں مانتا ہے، میں نہیں مانتا پانی پیاس بجھاتا ہے، میں نہیں مانتا، وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بھی نہیں ہے. اسی طرح قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے نا، وہ سمجھے تو بھی اثر ہوتا اور نہیں سمجھے بولو تو بھی اثر ہوتا. کوئی اچھی آواز میں قرآن پڑھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر دل کرتا ہے کہ ابھی ذرا سن لو. کرتا کہ نہیں کرتا دل؟ موبائل میں بولو اور کوئی اچھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کچھ دیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ دل کرتا ہے کہ ابھی ذرا سننا، بہت اچھا لگ رہا ہے. تو قرآن ایسی کتاب ہے، سمجھے تو بھی اثر ہوتا، نہیں سمجھے بولو تو بھی اثر ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے قاری صاحب نے کیا ہے قرآن کی تلاوت فرمائی. اور اس کے بعد ہم سب لوگوں کو نیکی کے کام، عبادت کے کام، اچھے کام، ثواب کے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے کا شوق دلایا. اور یہ ہمیشہ نہیں تو کم سے کم رمضان جیسے مہینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے نیکی کمانے کی آدمی کوشش کرے. قرآن کو پڑھنا سب کو نہیں آتا ہوگا، چھوٹے بچوں کو تو آتا نہیں قرآن پڑھنا. کس کس کو آتا ہے؟ ننھے بچوں میں، ننھے بچوں میں قرآن کس کس کو پڑھنے آتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ننھے بچوں میں تو لگ بھگ جتنے بچے ہیں، ایک دو بچوں کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ابھی قاعدے میں ہیں کچھ بچے ہیں نا جی، نورانی قاعدہ پڑھ رہے نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تو کیا کریں؟ قرآن پڑھ رہے نہیں، جو قرآن ابھی شروع نہیں کیے وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے. تو بچوں کو تو قرآن پڑھنے آتا ہے، تو قرآن پڑھنے آتا ہے کا مطلب کیا؟ بولو. قرآن پڑھنے آتا ہے کا مطلب کیا؟ پاؤں سے چلنے آتا مطلب کیا؟ چلتے ہی نہیں. تو قرآن پڑھنے آتا ہے اس کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں. کو لوگ کتنا پڑھتے ہو بولو؟ ڈیلی کتنا پڑھتے ہو قرآن؟ نہیں پڑھتے. چلو آج سے پڑھیں گے. کتنے پارے پڑھے قرآن کے؟ ابھی شروع کیا تم بابا، ابھی کتنے؟ 1 پارہ 2 پارہ
جس کو ہو گیا ہے اتنا قرآن عید کی رات تک مکمل کر دو. کر لیتے 2 پارے پڑھیں گے عید کے تک 2 پارا مکمل پڑھ لو. آپ کو کتنا پڑھا بولے جتنا پڑھے پڑھتے سب جنے پڑھتے انشاءاللہ. یہ ننھے بچوں کی بات ہے. بڑوں کو تو پڑھنے نہیں آتا مجھے معلوم. اللہ ماشاء اللہ 1-2 کو چھوڑ کے 1-2 کو چھوڑ کے بڑوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا. یہ تو آتا ہے. سہولتیں ہیں مگر آپ لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں ان سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب آپ کو احساس ہو رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا ہے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. سمجھا. اللہ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. تو قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اچھے نیک کام قرآن کی تلاوت تسبیح وغیرہ وغیرہ میں آگے بڑھ چڑھ کر کے کیا ہے حصہ لینے کے اوپر انہوں نے شوق دلایا. سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. جس کو قرآن نہیں پڑھنے آتا سبحان اللہ تو پڑھنے آتا, استغفر اللہ پڑھنے آتا. استغفر اللہ کی تسبیح جو ہے یہ بڑی جاندار تسبیح ہے. روزانہ کم سے کم 100 بار پڑھنے کی عادت ڈال لو. 100 بار استغفر اللہ, 100 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف. نہیں لمبی درود نہیں آتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار. پھر اللہ کو آزمانے کے لیے نہیں پڑھو, ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ پڑھیں گے اس کا فائدہ ہم کو ملے گا. پھر آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ اس کا فائدہ تھوڑے دنوں کے اندر ہی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ میں آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا. مگر یہ ہے کہ پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں ہم لوگ. قاری صاحب تو بول کر کے اپنی کنارے بیٹھ گئے. ان کو تو مدرسے کا چندہ کرنا ہے اور آج بکرے اچھے جمے ہیں 10-20 ہزار ماشاء اللہ ہو جائے گا. سمجھے نہیں. ہاں ماشاء اللہ. قاری صاحب اس وقت بیجاپور کا ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ انڈی روڈ میں. جب ہماری بس داخل ہوتی ہے کوٹ دروازے میں تو وہاں پر کونا پر ایک مسجد ہے. دیکھیں جیسے کوٹ دروازے میں داخل ہوتی ہے تو ڈابے ہاتھ کو APMC کی بلڈنگ ہے اور سیدھے ہاتھ میں جو قلعے کا دروازہ ہے کمان ہے وہاں کونا پر ایک مسجد ہے بہمنی مسجد. سمجھا. تو بہمنی مسجد کے اندر ہی وہ مدرسہ چلتا ہے. 140 طالب علم کھیڑے پاڑے کے کیا آلبیل بلباوی ہلسنگی یہاں وہاں انڈی وغیرہ وغیرہ کے بیجاپور کے اطراف کے شہر کے بھی ہیں بچے اور زیادہ کھیڑے پاڑے کے ہیں. اور ماشاء اللہ بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے. بھروسے کے لائق تعلیم ہوتی ہے. اسی مدرسے کا قاری صاحب بیچارے کام کر دیتے ہیں رمضان میں مدرسے کا بھلا ہو جائے. تو آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ مجلس کے ختم پر
قاری صاحب سے آپ کی رسید بھی بنوا لیجیے، زکات کی، فطرے کی، صدقے کی، اللہ جو توفیق دے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ 5,000 کی رسید بنوائیے، لیکن آپ بہرحال جو توفیق دے بنوائیے، یہ ضرور مشورہ ہے، صحیح جگہ پر جائے گا پیسہ انشاءاللہ۔ یہ تو باتیں ہو گئی کچھ ادھر ادھر کی۔ اب آج کی رات کے تعلق سے قاری صاحب نے تو بات بتلا دیا۔ کیا بتلایا؟ کوئی بولو، اپنے بچوں سے پوچھیں گے تو یہ بتلا دیں گے، بڑوں سے پوچھو۔ قاری صاحب نے علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات کہی، آپ سنے اور بھول گئے، یاد ہے؟ کیا یاد رہا؟ 5 طاق رات ہوتی ہے نہیں، 5 طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات اگر جمعہ کی رات پڑ جائے تو زیادہ چانس رہتا ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہے۔ آج کی کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے نہیں، کل جمعہ ہے تو آج جمعہ کی رات ہے، تو اس لیے زیادہ چانس یہ ہے کہ لیلۃ القدر بولو آج ہے، اس لیے عید کے ساتھ آپ عبادت کیجیے۔ بیان ختم ہونے کے بعد، میں ابھی بیان شروع نہیں کیا ہوں، ابھی شروع سے نہیں کیا تو ختم کب کر دیں گے، ڈر گئے واٹر ہونا کو جلدی ختم کر دے تو بیان ختم ہونے کے بعد دعا تو ہوگی اجتماعی انشاءاللہ۔ قاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ دعا کرا دیں گے، باقی اس کے بعد آپ انفرادی طور پر وضو ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو وضو کر لینا، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنا، نفل نماز نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کا الائے بلا نہیں، نفل نیت کر لو یا تہجد کی نیت کر لو۔ کون سی؟ تہجد کی نماز کی نیت کرے تو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا، 2 رکعت 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ تہجد کی نماز کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، سمجھے؟ اس میں سے کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 کبھی 10 کبھی 12، جتنا طبیعت اور موقع کے لحاظ سے ہو، آج آپ کی طبیعت میں جتنا ہو سکے اس نیت سے نماز پڑھیے۔ نماز پڑھ کر کے اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے جو مانگنا ہے یہ اللہ سے کیسے مانگا۔ رسول اللہ کے جوتے کا فیتا ٹوٹ جاتا تھا چپل کا تو اللہ سے مانگتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو ہم مانگیں گے تو کیا غلط ہوگا؟ جو مانگنا ہے مانگیے، ہر چیز اکیلے آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کیجیے، ایک دم دماغ کو دل کو حاضر رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگنا ہے، دینے والا وہی ہے، کوئی اور بولو نہیں دیتا، نہ کوئی پیغمبر دیتے، نہ کوئی ولی دیتا، نہ کوئی مولانا دیتے، نہ کوئی پیر صاحب دیتے، سمجھے؟ ہاں، سب غلط، سب جھوٹ، دینے والا اللہ، سمجھ گئے؟ اسی اللہ سے مانگنا ہے۔
اور آدمی جب اللہ سے ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا. چھوٹا بچہ ابھی یہ سب تو بڑے ہیں، اس کا آدھا 2 سال 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ، آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بچہ روتا ہے، ابا 1 روپیہ دو، تمہیں نہ دیکھو آگے جا کے بھی انہیں روتا ہے، بھی ذرا زیادہ روتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ ابا نہ دیکھو جا رہے ہیں، تب انہیں کیا کرتا، اسے معلوم ہے انہیں کیا کرتا، زمین پر لیٹ جاتا، زمین پر لیٹ جا کے رونے لگتا. باپ دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا. بچہ رو رہا ہے اور زمین پر لیٹ کے رو رہا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا. آتا ہے غصے میں ایک جھاپڑ لگاتا ہے، نہیں ہے چلر بولے تو سننے تیار نہیں، بدماش کے چلے 1 روپے کی جگہ پر 5 روپے کا سکہ دے کے جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب روتے ہوئے بچے کو ایک باپ نہیں دیکھ سکتا، بنا دیے نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ روتے ہوئے بندے کو خالی ہاتھ بھیجیں گے کیا؟ بولو. مگر رونا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک بچے والا رونا اللہ سے لینے کے لیے، ویسا رونا روئے تو اللہ تعالیٰ دیتا. اور ایک رونا ہم لوگ روتے ہیں مگر مچھ کا آنسو، اس کے مگر مچھ کے آنسو. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ رونا نہیں کر رہا، یہ ناٹک کر رہا ہے. کیا ناٹک کر رہا ہے تو کتنا روئے تو بھی کیا فرق. ایسے ناٹک والا رونا کتنا بھی روئے تو فرق نہیں پڑتا. اصلی رونا روئے اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندے کو دیتے ہیں. تو یہ جو رات ہے، یہ تاک رات یا لیلۃ القدر جو ہے، یہ روح کر اللہ سے لینے کی رات. جاگنے کی رات، بڑی رات، جاگنے کی رات کے کیا مطلب؟ پبجی کھیلنے. جاگنے کی رات کیا مطلب؟ جاگ کر کے کیا کرنا؟ چوری کرنے. جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رو کر اللہ سے، اور روئے بھی ایسا نہیں کہ پورا داؤ سنے، ایسا روئے کہ اللہ دیکھ لے کہ یہ رو رہا. ایک سال رات کو بیجاپور میں بس نہیں ملی، رات کی 9:30 کی بس رہتی نہیں، وہ نکل گئی. اچانک ان کی ملاقات ہو گئی. ارے مولانا کیا نہیں، وہ بس اچانک چپ گئی اور وہ 12 بجے رات کو ہے بس اس سے جاتے ہیں. جب پیدر بیلگام بس چلتی تھی، انہوں کیا بولے، لگو کہاں جاتی رات کو، چلو ہمارے گھر کھا پی کے سو جاؤ، صبح جاؤ. کیا بولنے کے بعد گئے بیچارے، بنا لے کھانا گانا کھلائے، سوئے. صبح تہجد کے وقت میں اٹھے شاکر مولانا، تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کے دعا کرتے، ایسا زور زور سے رو کر کے دعا کرنے لگے. پورے گلی کو سنائے سرکار. وہ گھر کے اندر جو میاں بیوی سوئے تھے، ان لوگ گھبرا کر کے اٹھ کے بھاگ کر کے آئے مولانا کے روم میں. کیا ہوا کہ شاکر مولانا کو کی رو نہیں کرتے، وہ بھاگ کے آئے تو دیکھے بیٹھ کے دعا کرتے. یہ دعا ہے کیا؟ اب ہمارا کیا مقصد تھا؟ ہم
نہ کھلائے سلائے، ذرا اتنا زور سے دعا کرے تو انہوں بھی سننا کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ایسی دعا اللہ کے یہاں نہیں جاتی، سمجھے؟ یہ دعا وہ گھر کے اندر رکھی، اوپر نہیں جاتی۔ ایسی دعا جو اللہ کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے، جس نے کھلایا آرام سے سلایا ان کے حق میں دعا کرنا ہی چاہیے، لیکن ان کو سنا کر کے نہیں، اس کو سنا کر، بولو اللہ کو سنا کر۔ اللہ اس بیچارے نے ہمارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا ہے، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے، ان کی روزی میں، صحت میں، تندرستی میں، جان مال میں برکت دیجیے۔ یہ دعا کرنا ہی چاہیے، مگر کس کو سنا کر؟ تو ایسے ہی مسجد میں اتنا زور زور سے رونے لگے کہ پورے گلی کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو دعا کرنے کو لے تو گیا پانی میں، اس کہاں گئی؟ پانی میں۔ رونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر خود بخود رونا آ جائے، اور وہ رونا آ جائے تو وہ جو خود بخود رونا آتا ہے وہ رونا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بولو، بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو قطرے، کیا ہے؟ بولتے رہیے، یہ بچے بول رہے ہیں، اب پیچھے والے بھی جا کے ٹھیک لگا کے بیٹھے گا، بھی آ گیا نظر آ گیا، بڑھنے لوگ آگے آ جاؤ، رفیق کو جہاں بڑھا ہوا ہے، داڑھی الٹی ہو گئی، ابھی نانا دادا نہیں ہونا وہ بات الگ ہے، لیکن بڑھا ہوا ہے۔ ایک فٹ لگاؤ جی بچے، میری ٹوپی۔ تو میں کیا بول رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی پسند ہے۔ ایک خون کا قطرہ جو انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کا خون زمین پر گرتا ہے، تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور دوسرا قطرہ آنسو کا قطرہ، آنکھ سے وہ آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اور نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ پسند آتا ہے، اور اس بندے کے گناہ کو زمین پر گرنے سے پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ مگر یہ آنسو کا قطرہ جو ہے ہم لوگ آرٹیفیشل بھی نکال لیتے ہیں آج کل۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتوں میں کیا ہے، نقلی آنسو نکالنے کا، جس کو مگر مشق آنسو کہا جاتا، وہ نہیں، اندر سے انسان کے وہ حالت آئے، وہ کیفیت آئے، اور خود بخود ایک دو چار قطرے گرنے لگے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ دعا مانگے اللہ سے تو کوشش کیجیے کہ آپ خاموش رہیں، آہستہ آہستہ دعا مانگتے رہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے خود بخود، تو یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بولو کر لیا ہے۔ ایسی دعا کریں۔ اور ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کے کی تحقیق کے مطابق آج لیلۃ القدر ہے، سمجھ گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دنیا میں مسلمان چار اماموں میں سے کسی ایک امام کے
بتائے ہوئے تفصیل کے مطابق چلتے ہیں۔ امام جو بتائے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو تفصیل سے بتایا ہے تو انہوں نے ایک انداز میں بتایا، انہوں نے ایک انداز میں بتایا، انہوں نے ایک انداز میں بتایا، تو چاروں اماموں نے قرآن کی بات یا رسول اللہ کی بات کو اپنے اپنے انداز میں بات ہوئی ہے، لیکن اس کو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے بتایا۔ چاروں نے صحیح بتایا، چاروں میں سے کوئی غلط بولنا نہیں ہے۔ تو ان چاروں میں سے کسی امام کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے یا رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سمجھا؟ انہوں نے سمجھانے کا چاروں کا اپنا اپنا ایک انداز ہے، ہم نے ان کے سمجھانے کو کیا زیادہ اپنے لیے سوٹیبل سمجھا تو ان کے سمجھانے کے مطابق ہم چلنے لگے، انہوں نے ان کے سمجھانے کو سوٹیبل سمجھا، ان کے سمجھانے پر چلنے لگے۔ تو اس طریقے سے ساری دنیا کے مسلمان چاروں امام میں سے کسی امام کے کیا ہے بتائے ہوئے تفصیل پر چلتے ہیں۔ تو چاروں امام کون کون ہیں؟ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمت اللہ علیہ، نمبر 3 امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور نمبر 4 امام احمد ابن حنبل۔ ابھی جو ابن رجب حنبلی وہ امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے تھے، تو ہمارا اپنا یہ ہے کہ احمد ابن حنبل کو ماننے والے لوگوں کو ہمیں نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب لوگ مانتے نہیں مانتے ہندوستان میں؟ ارے بولو نا، نہیں مانتے؟ وہ بھی امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے تھے، اب ان کو بھی مانتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے جتنے مطلب علماء اور اللہ والے ہوئے وہ مانتے ہیں۔ امام مالک کو چاروں امام کو ہم برابر درجہ دیتے ہیں، اور چاروں میں کیا ہے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو ماننا، یہ چاروں کے اندر ہے، سمجھے؟ کوئی وہاں مت بھید، جھگڑا، اختلاف نہیں ہے۔ تو ان چاروں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ان چاروں میں سب سے سینئر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کے بتائے ہوئے تفصیل کے مطابق چلتے ہیں، اسی لیے حنفی کہلاتے ہیں۔ حنفی کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے تفصیل کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے کیا کہلاتے ہیں؟ بولو، بولتے رہو تو منہ بند کر کے بیٹھے، تمہیں تو ٹیچر ہو گئے، تمہیں تو بول کے تم سکتے نہیں کلاس میں جی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ رمضان میں 2 لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایک لیلۃ القدر 27ویں تاریخ کو فکس ہے۔ جس سال قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تھا، یہ بات تو شاید آپ لوگوں کو میں کبھی بتا چکا ہوں، جب عائشہ مسجد نہیں بنی تھی، انجمن مسجد ہی میں جمع ہوتے تھے، جب یہ بات میں بتائے ہوا وہ کبھی یاد
کو یاد رہے گا، انجمن کا جھگڑا یاد رہے گا، مگر انجمن مسجد کی بات یاد نہیں رہے گی۔ جو بول رہا ہوں اس لیے کہ بات یاد رہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولیے، اللہ۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابھی قاری صاحب قرآن پڑھے نہیں پڑھے؟ تو سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ اللہ نے۔ غور سے سننا، پھر کبھی پوچھ لوں گا میں۔ سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ اللہ نے پڑھا۔ اللہ جب قرآن پڑھے، ابھی یہ لگایا ہوا ہے، میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ سیو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں سیو؟ کہاں سیو ہو رہا ہے؟ موبائل میں سیو ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب سب سے پہلے قرآن پڑھا تو اللہ نے بھی اپنے حکم سے اس قرآن کو سیو کر دیا۔ اللہ پڑھے اور پڑھتے گئے اور وہ قرآن سیو ہوتا۔ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے وہ قرآن سیو کر لیا گیا۔ کیا کر لیا گیا؟ انگریزی میں سیو بولتے ہیں، اردو میں کیا بولیں گے؟ محفوظ کر لیا گیا۔ کیا کر لیا گیا؟ محفوظ کر لیا گیا۔ اب ہم محفوظ کہاں کر رہے ہیں آج؟ موبائل میں۔ اللہ نے کہاں محفوظ کیا وہ اللہ کو معلوم، لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اللہ کا برکت والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے، جو ایک تختی کے اندر محفوظ ہے۔ تختی بولے تو بڑی لکڑی کا ہوتا نہیں، وہ اس کو تختی بولتے۔ اس زمانے کے لوگ اسی تختی پر لکھتے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تختی کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ پرانے زمانے کے لوگ کچھ چیز کو لکھ کر کے جب رکھتے تھے بہت دن کے لیے، 10 20 25 50 سال رہے، تو لکڑی کی تختی پر لکھ کے رکھتے تھے تاکہ یہ بہت دن تک باقی رہے گا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ اس پر لکھے تو بہت دن تک رہتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں سیو کر کے رکھا ہے؟ تختی پر سیو کر کے رکھا۔ مگر وہ تختی، اللہ کی تختی کیسی ہے وہ اللہ کو معلوم۔ سمجھے نہیں؟ آج ہم اس موبائل سے، پین ڈرائیو سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب اتنے سے پین ڈرائیو میں پورا قرآن سیو ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سیو کر کے رکھا ہوگا اور کیسے رکھا ہوگا اللہ کو معلوم۔ اب غور سے سنو، درد کرنے لگے، ہم بڈھے ہو گئے تو درد ہی نہیں کر رہی پیٹ، تمہاری پیٹ درد کرنے لگی۔ ہاں،
تو قرآن کہاں تھا؟ اللہ نے جہاں سیو کر کے رکھا تھا، محفوظ کر کے رکھا تھا، وہاں تھا۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، یہ معلومات والی بات بتلا رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا ہوں میں، بیان آپ نے سن لیا قاری صاحب سے، یہ معلومات کی چیز بتلا رہا ہوں، ایک ایک چیز بعد میں پوچھوں گا، یاد رکھتے کیا بھول گئے۔ تو اللہ نے سیو کر کے رکھا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے وہاں سے بالکل نیچے والے آسمان پر اس قرآن کو اتارا۔ سمجھ گئے؟ وہ جو تختی میں اللہ کے پاس کہاں تھا وہ اللہ کے عرش کے پاس تھا، جہاں بھی تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو وہاں سے کہاں اتارا؟ بالکل نیچے والے آسمان پر۔ آسمان کتنا ہے؟ کتنے؟ 7 آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب لمبی باتیں ہیں، اس پر بات کریں تو بھی لمبی ہو جائے گی بات۔ 7 آسمان، سب سے اوپر والا آسمان ایک، اور سب سے نیچے والا جو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں آسمان دکھتا نہیں دکھتا، سب سے نیچے والا آسمان ہے۔ تو اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ وہ کب اتارا؟ اسی رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں رمضان کی رات تھی۔ وہ تھی رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں رمضان کی رات تھی۔ اسی رات کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے، اور اس رات کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے زیادہ کیا ہے درجہ دیا، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب والی رات بنائی۔ اس ایک رات میں اگر کوئی انسان عبادت کرے گا، ایک رات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو 1000 مہینہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو قرآن اتارا گیا تھا، یہ کون سی رات تھی؟ 27ویں رات تھی۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ اب ہر سال جب رمضان آئے گا تو اس رمضان کی 27ویں رات جو ہے اس میں لیلۃ القدر ضرور ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور ایک لیلۃ القدر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دینے کے لیے نکلے تھے مسجد نبوی سے۔ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا چھٹانے میں وہ دماغ سے بات نکل گئی تو حضور نے فرمایا مگر اتنا یاد ہے ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ تو یہ ایک لیلۃ القدر جو ہے کبھی 21ویں رات کو ہوتی ہے، کبھی 23ویں رات کو ہوتی ہے، کبھی 25ویں کو ہوتی ہے، کبھی 27ویں کو بھی ہوتی ہے اور کبھی 29ویں کو ہوتی ہے۔ 5 میں سے کسی ایک رات میں ایک لیلۃ القدر تو 27ویں کو فکس ہے،
وہ ہوتی ہی ہوتی ہے، اور ایک لیلۃ القدر کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اب ابن رجب حنبلی نے جو پہچان بتلایا کہ ان پانچوں میں سے جو رات جمعہ کی رات پڑے تو سمجھو کہ وہی رات لیلۃ تو آج جمعہ کی رات ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج لیلۃ القدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو لیلۃ القدر میں جبریل آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں کون آتے ہیں؟ ینزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ ویسلم علی کل مومن عابد۔ بعض روایتوں میں ویصافحہ بھی ہے۔ اس رات میں جبریل آسمان سے فرشتوں کو ساتھ لے کر اترتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کے علاوہ اور کسی رات میں، کسی دن میں جبریل زمین پر، زور سے بولو، اس رات میں جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا اس رات کے علاوہ، لیلۃ القدر والی رات کے علاوہ بیچ میں کبھی بھی جبریل زمین پر پرمیشن ہی نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ، جب رسول اللہ دنیا میں تھے تو یہ میں قرآن لے کر کے جاتا تھا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کو قرآن سناتا تھا میں، اور رسول اللہ مجھ کو قرآن سناتے تھے۔ اب جب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کے بندے جو قرآن پڑھیں گے تو میں قرآن پڑھنے والے کا پڑھنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جو قرآن میں لے کر کے جاتا تھا اس قرآن کو آپ کے بندے کیسے پڑھ رہے ہیں، کتنا شوق سے پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، مجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اب تو زمین پر جانا میرا بند نہیں چھوا، تو رسول اللہ کی وفات ہوئی، زمین پر جانا بند۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ نہیں، قرآن کی برکت سے ایک رات تم کو زمین پر جانے کی اجازت دیں گے۔ اور وہ کون سی رات ہے؟ جس رات میں یہ قرآن عرش سے کرایا تھا، نیچے والے آسمان پر اللہ نے اتارا تھا لیلۃ القدر میں، اس رات میں ہم تم کو زمین پر جانے کی پرمیشن دیتے ہیں۔ تم اس رات میں اکیلے مت جانا، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کے جانا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جو مسلمان کہیں بھی کسی بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، عبادت کا مطلب ایک بج گیا کیا لوگ تھک گئے، تو مشاعرہ ہوتا تو 5 بجے صبح تک سب جاگے رہتے، اس میں جو ہے سو ہو کر میں نے کیا پوچھا؟ عبادت۔ جو بھی مسلمان عبادت میں ہے تو عبادت کا مطلب کیا؟ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت، قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی
کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سمجھا نہیں؟ تو جو بھی مسلمان کسی بھی عبادت میں ہے، حضور نے فرمایا جبریل اس مسلمان کے پاس جاتا ہے۔ پہاڑ پر اکیلا کوئی مسلمان ہے، وہاں بھی جبریل بولتی مولانا رات کو پہاڑ پہ گلا رہے تو وہاں معلوم کیسے پڑتا؟ جبریل کو معلوم کیسے پڑھنے والا وہاں؟ ارے بابا جبریل ہے انہوں، کیا سمجھے؟ آج کی دنیا کے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آیت اللہ خان نہیں کون سے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس پر بم گرا گیا۔ 2000 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والے اسرائیل کے کیا ہے فوجیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس روم پر بم گرا دے، تو جبریل کو معلوم نہیں ہوتا؟ بولو نا جی، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ جبریل کا ایک پاؤں مشرق میں اور ایک پاؤں مغرب میں۔ کتنے بڑے رہنا بولو؟ لاکھوں میل کا فاصلہ ہے نہیں، مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہوگی؟ لاکھوں میل ہے نہیں، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، کتنے بڑے ہوں گے جبریل؟ وہ پہاڑ پر ایک گھر مسلمان کا معلوم نہیں پڑتا کیا جی؟ اگر ایک کوئی پہاڑ پہ بھی مسلمان عبادت میں ہے، وہاں بھی جبریل فرشتوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا یسلمو، جبریل سلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جبریل سلام کرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ کیا کرتے ہیں؟ شیک ہینڈ نہیں، شیک ہینڈ الگ ہے اور مصافحہ الگ ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی ہاں، مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ آج لیلۃ القدر ہے تو آپ لوگوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ آج جبریل آئے ہیں، اور جبریل نے ہر مسلمان کو ہر مسجد کے اندر جہاں جہاں مسلمان اللہ کی بات سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، سمجھا؟ اور اس کے بعد جو عبادت میں مشغول ہوگا، ہر مسلمان جہاں جہاں گھر میں ہو، مسجد میں ہو، محلے میں ہو، کھیت میں ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، گاڑی میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، کہیں بھی ہو، جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوگا جبریل اس کو جا کر سلام کریں گے۔ تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں نے آج ہم کو سلام، بولو نا، ہاں، جبریل کو یا اور فرشتوں کو ہم بولو دیکھتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اثر محسوس جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ لگ جاتا ہے۔ ہم آپ تو ملا والے ہیں، تو سب کے پاس ملا بھی نہیں ہے، اللہ والے تو ہے نہیں، ہم کو کیا اندازہ لگے گا؟ اندھوں کو کیا معلوم کے سامنے سے توڑ گیا ہے کہ نہیں؟ جو آنکھ والے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے انسان گیا، کتا گیا، بھینس گئی، گائے گئی، وہ دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا دل آئینہ کے طریقے سے صاف اور پاک ہوتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ جبریل نے سلام کیا ہے۔ تو دو بات معلوم ہوئی، جبریل کو پورے سال میں کبھی بھی آنے کی پرمیشن بولو نہیں ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، صرف مسلمانوں کے پاس وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رات بھر گھومتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد صبح صادق ہونے کے وقت میں پھر
آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ انسان، ہم انسان ان فرشتوں کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جنگ بدر کے اندر فرشتے آئے تھے، صحابہ میں سے کسی نے دیکھا؟ بولو نا، نہیں دیکھا۔ ایک صحابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تو انگلی کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اتنے فرشتے آئے ہیں اس کے جنازے میں کہ کہیں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلی کے اوپر چل رہا ہوں۔ تو حضور نے تو دیکھا فرشتوں کو، کسی صحابی نے بولو نا۔ ایک صحابی رات کو نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ پہلے آج کل کے زمانے میں جیسی بلڈنگ تو ہوتی نہیں تھی، پہلے کا گھر ان لوگوں نے تو وہ گھر دیکھا نہیں ہے انڈی میں۔ پوچھو شکیل سر سے پوچھو، شکیل جناب سے پوچھو، اور جناب جو لوگ ہیں نذیر جناب وہاں جناب لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ آج سے 30 برس پہلے انڈی کے اندر گھر تھے کیا؟ 4 آنا گھر تھا، باقی انڈی کے اندر کسی کے پاس گھر بولو نا غربت تھی، غریبی تھی۔ کیا تو بھی کر کے پتھرے کتنے ڈال کو، پتھرے کتنے کو یوں کر لے کو، کیسا بھی کر کو رہتے تھے۔ صحیح بول رہا ہوں؟ میں جب آیا تو وہ پروویژن تھی، 4 آنا لوگوں کے پاس گھر کا ڈھنگ کا، ورنہ ایسے ہی رہتے تھے لوگ۔ اسی گھر میں بکریاں ہیں، اسی گھر میں سو رہے ہیں۔ تو صحابی کے پاس بھی اتنا بڑا گھر نہیں تھا، ایک ہی روم تھا بڑا، ایک کنارے گھوڑا باندھا ہوا ہے، یہاں بچہ سویا ہوا ہے اور یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے قرآن پڑھنے کی اتنی اچھی آواز تھی کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتے آسمان سے آنے لگے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں فرشتے آ جاتے ہیں، یاد رکھیں مجھے نہیں۔ ہاں ابھی قاری صاحب نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا تھا، تو آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ان کا گھوڑا کودنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ان کو کیا ڈر لگا کہیں پاؤں رکھ دیا بچے کے اوپر تو بچہ کیا ہے بدل جائے گا۔ جلدی سے انہوں نے کیا کیا، سلام پھیرا، سلام پھیر کر کے بچے گھوڑا کو ذرا پکڑ کے شانت کیا، بچے کو ادھر سے ادھر رکھا۔ صبح فجر کی نماز میں سر اٹھایا اوپر تو دیکھا ایک اجلی روشنی بڑی لمبی، جیسے میزائل چھوڑتے ہیں تو اجلی دھار چلتی کہ نہیں چلتی ہے، تو اجلی روشنی آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، روشنی معلوم ہوئی۔ صبح کو رسول اللہ کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو صبح تک فرشتے رہتے تھے، تم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اس لیے بھی فرشتے کیا ہوا، چلے گئے۔ تو انہوں نے بھی فرشتے کو دیکھا، بولو فرشتے کو نہیں دیکھا، ایک اجلی روشنی جیسا ان کو لگا کہ اجلی روشنی ہے۔ رسول اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا کہ وہ کیا تھے، تو جبریل لیلۃ القدر میں آتے ہیں، باقی دنوں میں بولو نا پرمیشن ہی نہیں ہے۔ نہ شاکر مولانا کے بلانے سے آئیں گے، نہ شکیل سر کے بلانے سے آئیں گے، کیا سمجھے؟ ہاں وہ
اللہ تعالی کی طرف سے ان کو آنے کی پرمیشن ہی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ آج کی رات جو لیلۃ القدر ہوگی وہ لیلۃ القدر میں یقیناً وہ آتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزم، یہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ بیان سن لیا بہت، اب کرنا کیا ہے؟ جو ہو سکے اتنا وضو کر کے پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، جو ہو سکے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا؟ لاسٹ میں کیا کرنا؟ دعا مانگنا۔ انفراد اجتماعی دعا تو بھی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد انفرادی دعا مانگنا۔ آپ کی اپنی اپنی کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا مجبوری ہے، اللہ کو آپ بولیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیلۃ القدر میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پر آ کر کے پکارتا ہے، کیا مانگنا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ روزی مانگو، صحت و تندرستی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھا؟ ایک وقت ایسا آتا ہے اس رات میں کہ جو مانگے قبول ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک آدمی تھا، اس نے یہ بیان سنا، 10 کلو کا مٹی کا ڈھیلا کپڑا میں باندھ کر لے کر آیا۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، چونکی بھول گئی، اندھیرا تھا، مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ اسے سونا بنا دے، اللہ اسے سونا بنا دے، اللہ اسے سونا بنا دے۔ 12 بجے رات سے لے کر دعا کر لیتے بیٹھا، 3 بج گئے قریب لگ بھگ۔ اس نے دیکھا کہ دیکھے تو دیکھے اللہ تعالیٰ نے سونا بنایا کہ نہیں بنایا۔ وہ مٹی کا ڈھیلا باہر ذرا اجالے میں لے کر کے گیا، باہر جا کر کے دیکھا تو کھول کر کے دیکھا تو مٹی کا مٹی ہے۔ اسے اللہ پر غصہ آیا۔ کیا آیا؟ اللہ پر غصہ آیا۔ اللہ قبول کرتے رات میں دعا، کیا دعا مانگے سو قبول کرتے۔ میں 12 بجے سے مانگ لیتے بیٹھا ہوں، 3 بج گئے قریب ہے، اب تک کیا بھی قبول مٹی کا مٹی ہے۔ غصہ میں آ کے اللہ پر غصہ آیا اور غصہ میں آ کر بولا، سونا نہیں تو پتھر جو بنا دے۔ ادھر بولا اور ادھر پتھر ہو گیا۔ ایک دم آپ سوری، باپ رے باپ، میں ذرا صبر کر لے کر اور دعا کرتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا۔ یہ ٹائم قبول ہونے کا تھا، میں صبر نہیں کر کو اور سیدھا بولیا، پتھر ہو گیا۔ آدمی صبر نہیں کرتا، صبر کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میں نے اصل میں سوچا تھا قرآن کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ بات بتلاؤں کہ اللہ کی جو یہ کتاب ہے اسی کے ذریعے سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، ہدایت والا راستہ بتاتی ہے۔ جو بھی شخص قرآن کو چھوڑے گا بھٹک جائے گا، جو بھی شخص قرآن کو چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ وہ ہوا میں اڑے تو بھی گمراہ، پانی پر چلے تو بھی گمراہ۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ قرآن سے ہٹ کر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کسے ہدایت دیتا؟ جس کا دل دماغ صحیح ہے۔ جس کا دل اور دماغ صحیح نہیں ہے، قرآن آیا، ابو بکر کا دل اور دماغ صحیح تھا، ہدایت ملی۔ عمر کا دل اور دماغ صحیح تھا، ہدایت ملی۔ بلال کا دل اور دماغ صحیح تھا، ہدایت ملی۔ سلمان فارسی کا دل و دماغ صحیح تھا، ہدایت ملی۔ اور عمر فاروق کا
عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مگر وہی قرآن ابو لہب کے گھر میں اترا، چچا تھا رسول اللہ کا، اس کا دل اور دماغ صحیح نہیں تھا، ہدایت نہیں ملی۔ ابو جہل کا دل اور دماغ صحیح نہیں تھا، ہدایت نہیں ملی۔ جن کا دل اور دماغ صحیح تھا اللہ نے اسے ہدایت دے دیا، اور جس کا دل اور جس کی فطرت ہی ٹیڑھی تھی، کچھ لوگ ٹیڑھی فطرت کے ہوتے ہیں، سیدھی بات ان کو سمجھ میں بولو نا نہیں آتی۔ ابھی بولو تو میں نام لے کر بول سکتا ہوں، ابھی زندہ لوگوں میں جو مر گئے سمجھا، ابھی زندہ لوگوں میں ہے بعض لوگ ٹیڑھی فطرت کے، تم کچھ بھی بولو ان کے سامنے وہ ٹیڑھا ہی ہو جائے، سمجھے؟ تو جو سیدھا دل و دماغ رکھتا ہے قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، جو سیدھا دل و دماغ نہیں رکھتا قرآن اس کو کیا سیدھا راستہ، جو ٹیڑھی ہی چال چلنے والا ہو اس کو کوئی کیا سیدھا راستہ بتا سکتا ہے۔ تو دوستو ہدایت جو ہے یہ کس سے جڑا ہوا ہے بولو نا، قرآن سے۔ قرآن سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم قرآن ہدایت قرآن میں تلاش کریں گے ملے گا، قرآن سے ہٹ کر کے ہدایت نہیں ہے۔ کوئی مرشد بولے، کوئی مولانا بولے، کوئی مفتی بولے، کوئی پیر صاحب بولے، کوئی فلاں بولے، کوئی فلاں بولے، کوئی بولے، اگر قرآن کے دائرے میں قرآن کے چوکھٹ میں کوئی بولے گا تو صحیح ہوگی بات، قرآن سے ہٹ کر کوئی بولے گا وہ بات صحیح بولو غلط ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے ہم کو قرآن کو، اب آپ لوگ تو پڑھ نہیں سکے، جب قانونی مسئلہ آتا ہے، زمین کا ہے، جھگڑے کا ہے، کرمنل معاملہ ہے، تو کس کے پاس جاتے ہیں بولو؟ ڈاکٹر کے پاس، زور سے بولو، پولیس کے پاس جاتے نہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ قانونی معاملہ رہے تو قانون کے ایکسپرٹ وکیل کے پاس جاتے ہیں، اور اگر طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جی مکان بنوانا رہے تو وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جو جس کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بات جو ہے مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے خون لیا، تپاس کر کے بتلایا تمہارے خون کے اندر کیا ہے، ملیریا کا جراثیم ہے، سیٹ خراب ہوا، ہم نے آج تک دسا نہیں، ان کو دستے، ہمارے آنکھ میں خون ہے، ایک شیشی خون نکال کے کہاں دکھ رہا ہے جراثیم، دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھتا، تو ڈاکٹر بولے گا کہ اس کی پڑھائی پڑھنا پڑتا بیٹے، جب اس کی پڑھائی تم بھی پڑھ لو گے تو تم کو بھی دکھائی دے گا، ہے نہیں؟ ہاں، تو ہر کام کے لیے اس کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں کہ ملیریا ہے، پھر وہ دوائی دیتا ہے ملیریا کی، اس دوائی کو جب کھاتے ہیں تو ملیریا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں کیا سمجھے، دین کے معاملے میں جب کوئی بات آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی نئی بات آئے تو کس کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے؟ وہاں خود فیصلہ لے لیتے ہیں آپ،
ان پڑھ لوگوں کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. برا نہیں ہو رہا دنیا میں. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ جس طرح ہر لائن میں اس کے ماہر، اس کے جانکار، اس لائن کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں جب کوئی بات آپ کے سامنے آئے، کوئی نئی بات آئے، کوئی ڈاؤٹ آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو کس سے جا کر پوچھنا چاہیے؟ بولو. جو اس کے ماہر ہو، جو اس کے ایکسپرٹ ہو. ہم یہاں پر فیل ہوتے ہیں، ہم یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں. وہاں ہم جا کر کے کسی دین کے جانکار ماہر سے نہیں پوچھتے. کسی نے ناک ادھر پھرا دیا پھیر لیا، کسی نے ادھر پھرا دیا پھیر لیا، کسی نے کہا قبلہ ادھر ہے اور ادھر ہی ہے، کسی نے کہا قبلہ ادھر ہے ادھر ہی ہے. یہ نہیں پوچھتے قبلہ کے جانکار سے کہ ارے بھائی بتلائیے قبلہ کدھر ہے. یہاں پر آ کر ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم ناکام ہوتے ہیں اور ہماری قوم گمراہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے جو جانکار ماہر علماء ہیں، ہر جگہ ہے الحمدللہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا. سمجھا نہیں؟ اب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کے اندر 24 آیت جو ہے یہ غلط ہے. ان 24 آیتوں میں دوسری قوموں کو قتل کر دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ غلط ہے. اب ان کی بات مان لینا چاہیے؟ جی ارے بولو نا. نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ہم جا کر اپنے دین کے ماہر عالموں کے پاس کہ بھائی فلاں آدمی ایسا بول رہا ہے، کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس نے غلط سمجھا ہے یا جان بوجھ کے غلط بول رہا ہے. اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو وہ بول رہا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ کو جاؤ. اب ایک آدمی آتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب بھی نہ کو جاؤ، پھر تمہیں نماز پڑھنے کے واسطے کی بولتی؟ اب کیا بولنے سے بولو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے. قاری صاحب کے پاس جائیں گے، قاری صاحب کہیں گے بابا انہیں آدھا بولیا آدھا کو چھپا لیا. آدھا بولا نماز کے قریب مت جاؤ، مگر آدھا چھپا لیا. نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تم کیا ہے پاکٹ بھاگو 90 بھاگو، جب تم نشے میں ہو تو اس وقت نماز مت پڑھنا، کیونکہ نشے میں آدمی کیا بولتا ہے کیا پڑھتا اسے معلوم نہیں ہوتا. تم قرآن پڑھنے لگو گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے، الٹا پلٹا پڑھ لو گے تو ثواب کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. تو نشے کے وقت نماز مت پڑھو، یہ حکم ہے. یہ نشے کے وقت کو چھوڑ دیا اور آپ قرآن کہتا ہے تو نماز کے قریب تک ہو جاؤ. تو اس کے جانکار کے پاس جب پہنچیں گے تو صحیح بات معلوم ہوگی. اس لیے دوستو قاری صاحب نے جیسا کہ بتلایا یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. قدم قدم پر شیطان انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کسی اور شکل میں ہو، یہ قدم قدم پر ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ لائن سے کوشش کرتا ہے.
دیکھو شیطان جو ہے بڑا چالاک. اب شاکر مولانا کو اگر کہے گا کہ شاکر مولانا جا کے تمہیں شراب پیو تو اسے معلوم ہے ان کی گردن پکڑ کو لے گئے تو بھی وہ شراب نہیں پیتے ہے کہ نہیں. چلو شکیل سر آج جا کر کے شراب پیئیں گے, معلوم ہے گردن پکڑ کر لے گئے تو بھی وہ شراب نہیں پیتے. شیطان دیندار لوگوں کو دین کے نام پر برباد کرتا ہے. تمہیں اب کیا ہے تمہارا, اب تمہیں تو اتنے بڑے اللہ والے ہو گئی, تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے پیر صاحب کے پاس, بڑے پیر سمجھتے نہیں کون, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جا رہے تھے, رستے میں اوپر دھوپ کا ٹائم تھا 12 بجے دن کا, بادل آیا, سایہ ہو گیا. اے عبد القادر جیلانی, میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں, میں تمہاری نماز پڑھنے سے عبادت کرنے سے خوش ہو گیا, آج سے تمہاری نماز معاف ہے. بولو شاکر مولانا ہوتے, مفتی عبد الرحمان ہوتے تو ہم کیا کرتے تھے, پورے گاؤں کو دعوت دیتے تھے خوش ہو کے. معلوم کیا اللہ بولے کہ تمہاری نماز آج سے معاف ہے, میں اب اللہ والا ہو گیا, بڑا ولی اللہ ہو گیا. پورے گاؤں کو دعوت دے کے خوشی میں کھلاتے تھے. نہیں بولو ٹی وی میں ایک دم آتا تھا, اے اللہ بولے دیکھو مولانا کو شیخ عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت بڑا کہا, بدماش شیطان تجھے دور بھی نہیں ملا تھا, میچ ملا کیا؟ رسول اللہ سے نماز معاف نہیں ہوئی, سے میرے سے معاف ہوتی کیا؟ چل بدماش نہیں کا. دوسرا حملہ کرا, اس سے عبد القادر مولانا اپنے کر کو بچ گئے, تمہیں مولانا نہیں رہتے تھے تو پھنس جاتے تھے. پھر لاہور پڑھا اور کہا بدماش یہ تو پہلے سے زیادہ بڑا حملہ ہے رے, مولانا ہونے کی وجہ سے میں نہیں بچیا, تو بھی مولانا آتا, تو کیوں بچ گیا, تو کیوں گمراہ ہو گیا؟ اللہ کی مہربانی سے میں بچا. نہیں سمجھے؟ جب اتنے بڑے ولی اللہ سے شیطان کیا ہے آ کر کے ان کو بھٹکانے کی کوشش کر سکتا, تو آج کے ٹوپی والے, کرتا والے, داڑھی والے, پگڑی والے, نماز والے, روزہ والے, تسبیح والے, ایسے لوگوں کو بھٹکانا اس کے لیے تو باویں ہاتھ کا کھیل ہے, کہیں نہ کہیں سے بھٹکائے گا. اگر ہے مولانا آج تمہارا بیان آدھی, آج اللہ خوش ہو گیا تمہارے بیان سے, مولانا پھول کے آج ہی ہو گئے, اتنا بھاری بیان ہے, پانچ پٹک دیا. وہاں لاہور پڑھنا چاہیے, سمجھے نہیں؟ تو آج فتنے کا زمانہ ہے, قدم قدم پر دین کے نام پر دین کو برباد کرنے کے فتنے اٹھ رہے ہیں. دین کے نام پر یاد رکھنا, مسلمانوں میں جو فتنہ اٹھتا ہے وہ بے دینی کے نام پر نہیں اٹھتا. مسلمان بے دینی والے فتنے کے پاس نہیں جائے گا, معلوم ہے شیطان کو. اس لیے شیطان مسلمان کو بھٹکانے کے لیے, مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے, آپ اپنے پاس کے جو بھی معتبر ماہر علماء ہیں ان سے پوچھو, اور ان سے پوچھنے کے بعد ان کے بتانے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا. مختصر یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پر اسی لیلۃ القدر میں
رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رمضان کی رات تھی، اتارا تھا، اس لیے ایک لیلۃ القدر تو 27ویں کو ہوتی ہے، اور ایک لیلۃ القدر رسول اللہ نے جو فرمایا کہ 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں ہوتی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ وہ لیلۃ القدر آج ہی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آئیے سب لوگ مل کر کے دعا کریں۔ اب جو 4 دن 5 دن رمضان چلا گیا ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ تو ضرور روزہ رہیں گے انشاءاللہ، اور ضرور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ضرور مکمل تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور یہ 4-5 دن جو بچ گئے ہیں اس میں دعا مانگ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سب لوگ۔ اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو اور انشاءاللہ کرنے کو قبول فرمائے۔ میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں، قاری صاحب آپ کا چندہ مار نہیں کھائے گا انشاءاللہ، آپ دعا کروا دیجئے، اور اس کے بعد سارے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں دیے بغیر پھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ دعا کروا دیجئے۔ خالد حافظ صاحب کی اپنی گزر گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرا دیجئے، اور بھی ہمارے ہندی گاؤں میں کئی خواتین اور کچھ لوگ دوسرے رمضان میں بھی گزر گئے ہیں، اور پوری امت کے لیے ایران کا جو جنگ شروع ہے غزہ کا جو ہے اس کے لیے سب پوری امت کے لیے، اور خاص کر ان نوجوانوں کے لیے، عائشہ مسجد کے امام کے لیے، کمیٹی کے لیے، اس محلے کے لیے خاص طور سے دعا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، صحیح ایمان پر قائم رکھے۔ بھائی جو باہر ہیں بچے بڑے اندر آ جائے، اب دعا ہونے جا رہی ہے، آ جائیے اندر۔ بھائی باہر والے سب کو بلا لو، بھائی جو بچے جو ادھر ہیں سب کو بلا لو۔ دعا کا وقت ہو چکا ہے، دعا چڑھائی جائے گی۔ حرکت نہیں اوپر بیٹھنے سے پہلے سب لوگ درود شریف پڑھ لینا۔ آگے ساتھ کیا جائیے، تمام دوست احباب بزرگوں سے، نوجوان ساتھیوں سے، بچوں سے درخواست ہے اندر والے حصے میں آ جائیں، دعا شروع ہونے والی ہے۔ پورے بیان کا اور پوری تقریر کا خلاصہ بس صرف یہ دعا ہے۔ دعا سے اگر محروم ہو گئے تو پھر سب سے بڑی محرومی ہو جائے گی، اس لیے اندر تشریف لائیں۔ آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ آپ فارغ ہو کر کے استنجا وغیرہ سے، طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر اندر آ جائیں، وضو کر لیں۔ اور کوئی باہر ہے ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تو بلا لیجیے، ایک بار آواز لگا دیجیے۔
ساتھی اور باتیں ہیں، آنے دیجیے آ جائیے آرام سے آئیے۔ آپ دعا جتنا آپ اور ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے سامنے دعا مانگیں گے، جتنی محبت اور عزت کے ساتھ، یقیناً اللہ ہم سب کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من شر كله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المكر والمغرم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کی روشوں کی کوتاہیوں کو دور فرما۔ یقیناً ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے۔ اے اللہ ہم سے بڑے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، لیکن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بخش فرما دیجیے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ احسان کا معاملہ فرما، انعام کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل فرما، تو اپنی مہربانی فرما۔ اے اللہ تو نے اگر ہمیں گناہ معاف، تو نے اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، اے اللہ پھر ہم تو ایسے ہی گناہگار بن کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ تو نے اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اے اللہ کیا بگڑ جائے گا، لیکن ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنور جائے گی۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو شہنشاہ مطلق ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، سب کچھ تیرے قبض قدرت میں ہے۔ اے اللہ تو اپنی فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا، اے اللہ اخیر عشرہ ہے۔ اے اللہ جہنم سے چھٹکارے اور نجات کا عشرہ ہے۔ اے اللہ جہنم کے اس دہتے ہوئے انگارے سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے، اس کی لہر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک ماچس کی تلی کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اس دوزخ اور جہنم کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم تو اتنے اعمال کے اعتبار سے نہتے اور کمزور ہیں کہ اللہ تو اگر ہماری گرفت اور پکڑ کرنا چاہے تو اے اللہ تو ہمیں نیست نابود کر سکتا تھا۔ اے اللہ تو ہمیں سب ہستی سے مٹا سکتا تھا، لیکن اللہ تیری ہی عنایت تو ہے کہ تو نے اتنے کالے کالے کرتوت اور بدعمالیوں کے کرنے کے بعد بھی اے اللہ تو ہمیں کھلا رہا ہے، ساری ضروریات کو پوری کرا رہا ہے۔ اے اللہ صحت و عافیت دے رکھا ہے، لیکن اے اللہ پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم
ہم سب کی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلیاں نصیب فرما. احساس کمتری سے نکل کر اے اللہ احساس برتری نصیب فرما. سنت و شریعت کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ ماہ مقدس اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اے اللہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت پابندی کی ہے، لیکن اے اللہ ہم نے کتنی بھی پابندی کی ہے. ہم نے روزے کی پابندی کی ہے، تراویح کی پابندی کی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کی ہے، درود شریف کی پابندی کی ہے، استغفار کی پابندی کی ہے، اور بھی دیگر عبادات کی پابندی کی ہے. اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو طاعتوں کو بھرپور قبول فرما، شرف قبولیت سے مالا مال فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ اور عبادت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم کے اس آج سے نجات اور اس کی چھٹکارے کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، عافیت اور سکون کی زندگی نصیب فرما. اپنوں کے شر سے اور غیروں کے شر سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ مانگنے کی جو اتنی چیزیں ہیں کہ ہم پوری رات میں مانیں گے. اے اللہ تیری ذات سے امید ہے کہ تو ہمیں خالی نہیں واپس کرے گا. اے اللہ اس مسجد کے اندر ایک نوجوان ساتھی، ایک نوجوان بچہ اعتکاف میں بیٹھا ہے. اے اللہ اس کا تجھ سے مطالبہ ہے، وہ ہم سب کی طرف سے ایک ترجمان ہے، وہ ایک نمائندہ ہے جو ہم سب کے لیے دعا مانگتا ہے. اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ تجھ سے مطالبہ کرتا ہے، وہ ایک قسم کا دھرنا ہے. اے اللہ ان کے مطالبہ کو پوری فرما کر اے اللہ ہم سب کے مطالبات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے سماج کے اندر امن شانتی نصیب فرما. اے اللہ سنجیدگی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبلہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں مبتلا ہیں غیر سے ان کی قرض کی ادائیگی کے انتظامات فرما. اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ اس ماہ مقدس کے اندر اے اللہ تمام بال مغفرت فرما. کروٹ ان کو قبر میں آرام راحت نصیب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت کے بعد ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. آج بھی ہمارے باغبان نگر کے اندر ہمارے پڑوسی صاحب نور احمد صاحب باغبان تھے، بیچارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اسی طریقے سے ہمارے خاص اچھے دوست اور ہمارے حضرت مولانا شاکر حسین صاحب دعوت برکات العالیہ کے خاص عزیز محترم حافظ خالد صاحب کی والدہ کل گزر گئی. اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، کروٹ ان کو قبر میں آرام راحت نصیب فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما، اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ پوری زندگی کو اپنے کلام قرآن کریم کی سے اللہ وابستگی نصیب فرما، اس سے جڑ کر رہنا نصیب فرما. اے اللہ تو اپنے کلام کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اے اللہ ہم سب کی دلوں میں نصیب فرما. اے اللہ قاری قرآن بہترین قاری قرآن بنا، عامل القرآن بنا. اے اللہ حامل القرآن بنا. اے اللہ قرآن کی ایک چیز پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سنت سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا، ایک سنت کی پابندی کرنا نصیب فرما. اے اللہ پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما. اے اللہ بالخصوص حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مقام مقدسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظالم کے ظلم سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. اے اللہ بالخصوص ایران کے مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک کی اور تمام مقام مقدسہ کی بھرپور حفاظت فرما. غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرما. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا صحیح سلیقہ نصیب فرما. جس طریقے سے بھی ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کو سرسبز و شاداب فرما. اے اللہ ان کی انتظامیہ کو، ان کی کمیٹی کو اے اللہ ان کی اس رہنمائی اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا بہترین دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرما. اپنے شان بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں،
معصوم بھی ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، نہ معلوم کس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کن کے کیا کیا حالات ہیں۔ اے اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ تمام لوگوں کی تمام ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ تو بڑا سخی اور داتا ہے۔ اے اللہ کن کی کیا ضروریات ہے، اے اللہ ان کی ضروریات کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں برکت نصیب فرما۔ اس کے حرام سے ہم سب کی حرام کمائی سے اور اس کے حرام سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ سود خوری سے اور دوسری تمام بری چیزوں سے اے اللہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور ماحول کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تمام دینی ملی تنظیموں کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اکابرین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے اساتذہ اور اکابرین بقید حیات ہیں، اے اللہ ان کے سایہ عافیت کو ہم سب کو قرار فرما، اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو اعلیٰ علم کی جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین طریقے پر، حلال طریقے پر اور جائز طریقے پر محنت کرنے کا صحیح حوصلہ اور جذبہ نصیب فرما۔ ان کی کمائی خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بچے اور بچیاں صحیح نوکری اور ملازمت کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ہدایت سے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے گھر میں نوجوان بچے اور بچیاں شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہدایت سے ان کے لیے جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیشہ تو اپنا محتاج بنا، کسی مخلوق انسان کا ہرگز محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب تو محنتی اور کمزور ہیں، اے اللہ اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ خدا نخواستہ تو نے اگر ہماری گرفت اور پکڑ کر لی تو ہم سے جواب نہیں بن پائے گا اور ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں تو اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرما۔ دنیا والوں کو خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے تو نکال دے، اے اللہ تو اپنا خوف ہم سب کے دلوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کے موقع پر اور بالخصوص تاخراتوں کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے وہ مقدر فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اب اخیر میں پھر ہم بھیک مانگتے ہیں، تیرے دربار میں سوال کرتے ہیں، ایک بھیکاری بن کر، ایک پاپی اور گناہگار بن کر، اے اللہ ہم نے اتنے بڑے پاپ اور گناہ کیے، اے اللہ کہ ہمیں اس دھرتی پر جینے کا حق بھی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی تو ہمیں زندہ رکھ رہا ہے۔ اے اللہ تیری ہی عنایت اور تیرا ہی احسان ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے معافی چاہتے ہوئے اے اللہ بخشش ہمیں دے دیجیے، بخشش کو پروانہ دے دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا اپنے فضل و کرم سے عنایت فرما، اور جو نہ مانگ سکے تو خوب جانتا ہے، اے اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے خاص فضل و کرم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بے انتہا قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔